الذی اسری بعبدہ لیلا، لے جانے والا اللہ ہے۔ تو تم تو کیوں لگاتے ہو؟ دو آدمی راتوں میں آج کی باتیں کریں تو تیسرے کو کیا سر درد ہے کہ وہ ٹو لگائی یار کی گلا کرتے سکتے، اشارہ بھی سمجھ نہ آئے کسی کو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کلام جو گفتگو رب نے اپنے محبوب سے کرنی تھی وہ شب معراج رب نے اپنے محبوب سے کلام کیا۔ اور اس رات پھر اللہ کریم نے، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن لے کر کون آیا؟ بولو یار، کون لے کے آیا؟ جبریل لے کے آتے تھے نا، لیکن یاد رکھیے شب معراج قرآن مجید کی دو آیتیں ایسی ہیں جو جبریل لے کے نہیں آئے۔ سارا قرآن کون لے کے آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دو آیتیں قرآن کی اتنی پیاری آیتیں ہیں، اتنی اہم آیتیں ہیں، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں۔ وہ دو آیتیں کون سی ہیں جو جبریل لے کے نہیں آئے؟ باقی سارا قرآن زمین پہ اترا، کچھ قرآن مکے میں نازل ہوا، کچھ قرآن مدینہ میں نازل ہوا، کچھ قرآن بدر میں، کچھ احزاب میں، جہاں جہاں حضور ہوتے تھے قرآن وہاں اترتا ہے۔ لیکن یہ دو آیتیں جو آسمانوں پر بغیر واسطے کے اللہ کریم نے ڈائریکٹ اور براہ راست یہ دو آیتیں حضور کی امت کے لیے تحفہ دیا کہ معبود شب معراج جا رہے ہیں، امت کے لیے یہ دو خزانے لے جائیں۔ امت کے لیے دو، اس قوم کو قدر ہی نہیں، اس کو قوم کو کیا قدر؟ نماز تحفہ معراج ہے، ایک تحفہ ملا تھا شب معراج امت۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا هُوَ کی میں تفسیر کر رہا ہوں، آپ کو کس سے کہانی نہیں سنا رہا، میں اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں۔ 50 نمازوں محبوب کو تحفہ دی جو موسیٰ کلیم اللہ نے حضور سے کہا چھٹے آسمان پہ یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، آپ کی امت میں بہت باری ہوگی، وہ تو 50 نہیں پڑے گے۔ میں نے تجربہ کیا ہے بنی اسرائیل قوم، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خطیب اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے، نہ یہ تو بخاری اور مسلم میں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میں نے اپنی امت پہ تجربہ کیا ہے، یہ تو 50 نہیں پڑھیں گے، پھر جائیں کم کرائیں۔ الغرض 9 مرتبہ حضور گئے، 45 محبوبی 5 رہے۔ شب معراج اس امت کے لیے جو تحفہ ملا وہ کیا تھا؟ 50 نمازیں، لیکن تخفیف جب کرائی رہ گئی 5، رب کریم نے فرمایا محبوب امت پڑے گی 5، میں ثواب پوری 50 کا ہی سبحان اللہ۔ جتنی نماز کے بارے میں ہمارے اندر غفلت ہے، اللہان الحفیظ، نماز کی اہمیت کا مسلمان کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ جن چکروں میں قوم پڑی ہوئی ہے، دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ ان سارے کاموں کے لیے وقت ہے، ان سارے کاموں کے لیے میں تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ میں غیر سیاسی ہوں، لیکن ذرا سوچیں ان کاموں کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں، جو سب سے بڑا فرض ہے اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ تو تحفہ معراج ہے نماز، تحفہ معراج، اور دوسرا تحفہ 2 خزانے حضور کی امت کے لیے، 2 آیتیں ڈائریکٹ اور بلا واسطہ آسمانوں پر شب معراج حضور کو عطا کی گئے، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ قبر کے سرانے کی طرف الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد میت کو پائنتی کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے الی آخرہ، یہ آخری 2 آیتیں قبر میں دفنانے کے بعد پائنتی کی طرف کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ امت کے جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں، جتنے دکھ درد بیماریاں
مصیبتیں ان کا علاج اللہ کریم فرمائیے جنت کے 2 خزانوں میں سے خزانے ہیں 2. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آخری 2. اور جو شخص ہر رات سونے سے پہلے شب معراج امت کے لیے ملنے والا تحفہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھ کے سوتا ہے اس کے سارے مسائل کے حل کے لیے یہ وظیفہ اسے کافی ہے.